السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نزول ہونے کا ضابطہ ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ يريد فضالة بن عبيد رضي الله عنهما فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فاصطففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج علينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيده للتهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية على هذا التأويل، إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكسر ناصروه فقلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله عز وجل يرد علينا ما هممنا به فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا نصلحها فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب رضي الله عنه غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل. وأخرجه أيضا البيهقي من وجه آخر عن أبي عمران رضي الله عنه قال غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رضي الله عنه والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس مهما لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي عمران رضي الله عنه قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا فقلنا قد أكرمنا الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على أهلنا والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة والأهل والمال وترك الجهاد. وأخرجه أيضا عبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وابو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجا، كذا بتفصيل ابن كثير. میرے دوستو عزیز و بزرگوں، صحابہ کرام قرآن کی تفسیر ہیں۔ اگر امت نے قرآن کی تعبیر اور تفسیر کو صحابہ کرام کے جہد اور طریقہ محنت اور دعوت اللہ پر نہ رکھا اور اس کو بدل دیا زمانے کے اعتبار سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا وہ جہد ہی ختم ہو جائے گا مفہوم کے تبدیل کر دینے کی وجہ سے، اور آیات کے شان نزول کو بدل دینے کی وجہ سے وہ جہد ہی ختم ہو جائے گا جس جہد پر اسلام باقی رہ سکتا ہے اور جس جہد پر اللہ تعالی غیبی نصرتیں
پہلے نازل ہو چکی ہیں. سمجھتے تھے دعوت اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نزول کا ضابطہ ہے. دعوت اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا ضابطہ ہے. اگر یہ ضابطہ بدل گیا تو غیبی نصرتیں نازل نہیں ہوں گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر مسئلے میں اجتماعی نصرت کا وعدہ اور ان کو تمکن اور اپنے ملک اور اپنے علاقے میں رہنے کے لیے قوت، اور اللہ رب العزت نے اس امت کی افضلیت اور اس امت کی نصرت وہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ساتھ وابستہ کی ہے. امت دعوت چھوڑ دے گی تو امت ہر اعتبار سے کمزور ہو جائے گی. امت ہر اعتبار سے کمزور ہو جائے گی. اللہ رب العزت جس دین کے قائم کرنے پر امت سے راضی ہیں وہی اس امت کے تمکن کا اصل سبب ہے. یوں آدمی کسی بھی علاقے میں اپنے آپ کو جب اجنبی سمجھے گا، مسلمان کسی بھی علاقے میں اپنے آپ کو جب اجنبی سمجھے گا، جب وہ دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھے گا تو پھر وہ اپنے وطن میں بھی اجنبی بن جائے گا. اصل بات یہ ہے. لیکن کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی سوچ بدل گئی صحابہ کی سوچ سے، اس لیے مایوسی اور اجنبیت غالب ہے. اس لیے کہ یہ یقینی بات ہے، ہمارے صاحب فرماتے تھے جو اللہ کے دین کی نصرت کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو غیروں کے حوالے کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خود بددعا ہے وَاقْتُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد. اے اللہ تو اس کو بھی مددگار چھوڑ دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت، دین کی محنت پر آپ کے دین کی نصرت نہ کرے. یہ ایسے مولانا الیاس صاحب نے خطبے کے دوران کہتے سنا خطیب کو وَاقْتُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد. الیاس صاحب وہیں سے سیکھے اللہم لا تجعلنا معہم، اللہم لا تجعلنا معہم. خطبے کے بیچ جب سے خطبے میں اس کا اضافہ ہوا ورنہ اتنا ہی کہتے تھے خطیب وقت میں خضر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خطبے کے بیچ میں اللہم لا تجعلنا معہم. ہم اللہم اس میں سمجھ کیجئے دین کا خذلان کیا ہے. دین کا خذلان دین کی نصرت نہ کرنا ہے، اور دین کی نصرت دعوت اللہ ہے. دین کی نصرت دعوت اللہ ہے. حضرت کے حیات الصحابہ میں عنوانات سے معلوم ہوگا کہ حضرت کے استنباط کیا ہیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، خروج اور نقل و حرکت یہ دعوت کا قوام ہے. خروج اور نقل و حرکت یہ دعوت کا قوام ہے، یہ دعوت کا نظام ہے. اسی پر دعوت کا نظام قائم ہوگا. اگر نفر نہیں ہے تو دعوت نہیں ہے. اس لیے کہ نفر سے ہٹ کر دعوت کی نفر سے ہٹ کر دعوت اللہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ غیر مسنون ہیں. یہ بات بہت سمجھنا بہت ضروری ہے. نفر سے ہٹ کر دعوت اللہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب غیر مسنون ہیں. سب غیر مسنون ہیں. نفر سے ہٹ کر دعوت کی جتنی بھی شکلیں ہیں بات کے پہنچانے کی سب غیر مسنون ہیں. سنت شکل ایک ہی ہے دعوت اللہ کی، اور وہ ہے خروج اور نفر. اس لیے کہ قرآن نے نفر کو نصرت کے ساتھ جوڑا ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. آگے فرمایا الا تنصروه، الا تنصروه فقد نصره اللہ. تم نے مدد کرو گے نبی کی، حالانکہ نبی کی مدد زکات کے ادا کرنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، نماز پڑھنے، ذکر تلاوت کرنے سے نہیں ہوتی. اچھی بات ہے نا. ہاں اس بات پہ غور کرو. لوگ اس زمانے میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنی ذات کی درستگی میں لگنا ہمارے لیے کافی ہے. ایسا نہیں ہے.
بلکہ یہاں تک لکھا علماء نے کہ یہ اپنی ذات کی درستگی میں مشغول ہے اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا، کیونکہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ لکھا علماء نے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج کی کارگزاری میں بہت بڑی تعداد ہر صوبے میں وہ کام سے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی نفر و خروج سے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم تبلیغ کو مدرسہ سمجھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، حالانکہ یہ اقامت دین اور اسلام کو غالب رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی غیب نصرتوں کے نزول کا کے لیے ایک جہد اور ایک مسلسل محنت ہے۔ اپنے مجمع کو اس بنیاد پر اٹھاؤ کہ 1 سال کا خروج چھوٹ جانے پر صحابہ کی طرح غم اور ندامت، اور صحابہ کرام کی طرح اللہ تعالی کی طرف سے خطاب اور غصے کی کیفیت، غصے کے ڈر کی کیفیت کام کرنے والے میں پیدا ہو جائے۔ یہ اصل بات ہے۔ 1 سال کا خروج چھوٹنے پر اس بات کا دل میں غم اور فکر ہو، اور یہ بات یاد آئے کہ ہاں اللہ کے راستے کا نفر و خروج کا چھوٹ جانا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم دین مستقل فریضہ ہے، دعوت اللہ مستقل فریضہ ہے۔ خروج تعلیم اور نفر تعلیم کے لیے ہے نہیں، لیکن تعلیم نفر کا ایک ابتدائی حصہ ہے، تعلیم نفر کا ایک ابتدائی حصہ ہے، ورنہ نفر کا اصل مقصد تعلیم نہیں تھا، نفر کا اصل مقصد اقامت دین ہے، اور اقامت دین کی دعوت کو نہیں بلکہ امت کو فرائض پر قائم رکھنے کے جہد کا نام اقامت دین ہے۔ دین کا قائم ہونا یہ ہے کہ امت اللہ کے فرائض پر قائم رہے، امت فرائض پر قائم رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے مال کا جو سب سے بڑا مصرف اور صحابہ کرام کے مال کے خرچ ہونے کا جو سب سے عظیم راستہ ہے وہ اللہ کے راستے کا نفر اور نقل حرکت ہے۔ اسی لیے ڈانٹ اور اللہ تعالی کی طرف سے دھمکی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال و متاع میں اور اپنے کمائی کے نقشوں میں ٹھہر جائے اور اللہ کے دین کی محنت چھوڑ دے، اللہ کے دین کی محنت چھوڑ دے، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے ڈانٹ اور اللہ تعالی کی طرف سے دھمکی۔ فرماتے ہیں وہ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے، اہل مصر پر عقبہ بن عامر اور اہل شام پر فضالہ بن عبید۔ چنانچہ ایک بڑی صف نکلی روم کی، ہم نے ان کے مقابلے میں صف قائم کی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے روم کی صف پر حملہ کیا، یہاں تک ان میں داخل ہو کر باہر نکل آیا۔ لوگ چیخے، لوگوں نے کہا ارے سبحان اللہ، یعنی تعجب سے، اس نے تو اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ یہ آیت پڑھی گئی ایک شخص کے اپنے آپ کو دشمن کے صف میں داخل کر دینے پر۔ ابو منصور کھڑے ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان آپ کے صحابی، کہا اے لوگو تم اس آیت کی تعویل غلط کر رہے ہو، یہ اس آیت کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم انصار نے آپس میں سوچا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا اور دین کے مددگار اور کام کرنے والا عملہ خوب بڑھ گیا، ہم نے کہا آپس میں سوچا بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ہم نے آپس میں غور کیا کہ ہمارے مال اسباب اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ ہو گئے،
ہمارے مال اور اسباب اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ ہو گئے. اگر ہم کچھ دن کے لیے خروج چھوڑ کر مدینہ منورہ میں رہ کر، حالانکہ مدینہ کی بستی کے فضائل اپنی جگہ، لیکن خروج کے فضائل مدینہ منورہ کے فضیلت کے باوجود قیام سے بدل جہاں افضل ہیں. خروج کے فضائل مدینہ منورہ کے تمام فضائل کے باوجود مدینہ کے قیام سے اللہ کے راستے کا خروج بدل جہاں افضل ہے. ففضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ نے نکلنے والوں کو، مدینہ رہنے والوں پر اجر میں درجہ اونچا دیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے شک نہیں کہ حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے. حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے. چنانچہ ہم نے آپس میں یہ سوچا کہ ہمارے مال اور اسباب وہ اللہ کے راضی کے تقاضوں پر خرچ ہو گئے. چنانچہ ہم نے آپس میں اس بات کو سوچا کہ ہم مدینے میں رہیں اور اپنے مال اور اسباب کی اصلاح کر لیں کچھ دن کے لیے. چنانچہ اللہ نے اس کو قرآن نازل کیا اور اللہ تعالی نے ہمارے اس ارادے کا انکار کیا اور اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو. یہاں انفاق سے خروج پر خرچ کرنا ہی مراد ہے. یہاں انفاق سے خرچ کرنا ہی مراد ہے، خروج پر خرچ کرنا ہی مراد ہے. اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے سے یا بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا. انہوں نے تو یہ سوچا تھا کچھ دن باہر نہ نکلیں. اس پر آیت یہ نہیں نازل ہوئی کہ نکلو، آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو. مطلب یہ ہے کہ تم نے خروج سے اپنے آپ کو روکا ہے، لہذا خروج اور انفاق ان دونوں کو سمجھانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت یہ تھی جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال اور اسباب میں ٹھہر جاتے اپنے اسباب کی اصلاح کے لیے. چنانچہ اللہ نے اس آیت میں ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کا حکم دیا ہے. ہمیں اس آیت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ کے راستے میں محنت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو وفات دی. ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ کیا شہر قسطنطنیہ کا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے حملہ کیا دشمن پر. لوگ چیخ اٹھے، ارے کیا کر رہا. تعجب سے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ابو انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، تم نے اس آیت کو کہاں پڑھ دیا؟ اس آیت کا مطلب، اس کا شان نزول تو ہم جانتے ہیں. ہم انصار نے یہ سوچا جب اللہ نے نبی کی خوب مدد کر دی اور اسلام غالب آ گیا، ہم نے آپس میں سوچا کہ آؤ بھائی بہت کام کر لیا اور بہت محنت ہو گئی اور اس محنت کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا. آؤ کچھ دن کے لیے مدینے میں رہ کر اپنے اسباب اور اپنے کاروبار کو دیکھ لیں، اپنی زمینوں کی اصلاح کر لیں. اس پر آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو. اس کا ایسا کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. ہلاکت کیا تھی؟ ہمارا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ تھا کہ ہم اپنے کاروبار اور اپنے کمانے کے دھندوں میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابو انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں دفن کیے گئے. ایک روایت میں ابو عمران کہتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے قسطنطنیہ میں دشمن کے صف پر حملہ کیا یہاں تک کہ صف کو پھاڑ کر اندر داخل ہو گیا. ہمارے ساتھ ابو انصاری بھی تھے. لوگوں نے کہا کہ اس نے تو اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا.
فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم اس آیت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم اس آیت کو تم سے زیادہ جانتے ہیں. آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم آپ کے ساتھ ہر موقع پر شریک ہوئے، ہم نے آپ کی ہر طرح مدد کی. جب اس ساری قربانیوں سے اسلام پھیل گیا اور اسلام غالب آ گیا تو ہم انصار نے جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہم نے آپس میں غور کیا کہ اللہ نے ہمیں ہمارا اکرام کیا آپ کی صحبت میں رکھ کر، اور اللہ نے ہمارا اکرام کیا آپ کی نصرت کر کے، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا اور مسلمان زیادہ ہو گئے. اور ہم نے آپس میں یہ بھی سوچا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، کمانے کے نقشوں پر، اپنی کھیتی باڑی پر، اپنے زمیندارے پر، اپنی دکان اور تجارت کے تقاضوں پر ہمیشہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تقاضوں کو ترجیح دی ہے. اور اب تو آگے کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے. یہ ایک سننے کی بات ہے، یہ سمجھنا کہ نفر محض قتال کے لیے تھا. خود فرما رہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہ اب کوئی آگے قتال بھی ہونے والا نہیں ہے. قد وضعت الحرب اوزارها، یہ سمجھانے کے لیے کہ آئندہ آنے والے یہ نہ سمجھے کہ جہاد صرف قتالی کرنے کا نام ہے. اب کوئی آگے جنگ ہونے والی بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے نکلنا ضروری ہو. لہذا کیوں نہ ہم اب پلٹ کر دیکھیں اپنے گھر والوں کو، اولاد کو، اور کیوں نہ آپ جا کر دیکھیں اپنے کاروبار کو. اس پر آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. فرماتے ہیں ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے گھر والوں میں، مال اور اسباب میں رہیں اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں. میرے دوستو عزیزو، حیات الصحابہ میں اس کے عنوانات کو غور سے دیکھا کرو. اس سے معلوم ہوگا کہ حضرت نے صحابہ کی سیرت سے دعوت کو کیسے سمجھا ہے اور کیسے سمجھانا چاہا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.